چائنا جو ہے وہ اس پہ ناخوش ہے کہ ان کے جو آئی پی پیز ہیں ان کے حوالے سے آپ کوئی پالیسی کو چینج کریں. تو اب یہ طے ہوا ہے کہ وہ آئی پی پیز جو ہیں وہ گیس کی بجائے ان کو کول پہ لے آیا جائے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیاسی حکومت تو ہے, اب وہ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ کریڈٹ کس کو جائے گا. تو کریڈٹ کا فی الحال مسئلہ بنا ہوا ہے. جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں پہ, اس پہ جو تفصیلی فیصلہ جو ابھی تک نہیں آیا اور اس کی خاصی ڈیمانڈ ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا, تو اس پہ بھی سنا ہے یہ جو اگلا ہفتہ شروع ہوگا اس کے اینڈ پہ جمعۃ المبارک کو یہ فیصلہ جو ہے وہ آ جائے. اور اس میں کچھ ججز جو ہیں, کوئی سنا ہے کہ 4 کے قریب ججز جو ہیں وہ اپنا فیصلے کے علاوہ علیحدہ نوٹ بھی لکھ رہے ہیں. الیکشن کمیشن اس پاس ہونے والی, اس منظور ہونے والی ترمیم کی روشنی میں ان ارکان کو ری نوٹیفائی کر دے جو معطل کیے گئے تھے اور وہ حکومت کے خلاف 2/3 میجارٹی واپس آ جائے. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں آئی پی پیز کا معاملہ, کہ آئی پی پیز جو ہے اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پیوستہ سے وابستہ, گزشتہ سے پیوستہ, یعنی کہ جو ہم پہلے سٹوری آپ کو بتاتے آ رہے ہیں, قانون کی جو ترمیم ہوئی ہے, جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اس کی, تو اب اس میں آگے کیا کیا چل رہا ہے اس پہ اپڈیٹ کرتا ہوں. تو پہلے یہ کہ آئی پی پیز کا معاملہ ہے کیا. آئی پی پیز کا معاملہ آپ نے سب سن لیا کہ مہنگے بجلی گھر لگوائے گئے تھے, بجلی کی جو ضرورت تھی اس کو پورا کرنے کے لیے, اور جب وہ بجلی لگانے والے لوگ جو انویسٹرز ہیں وہ آئے تو انہوں نے اپنی شرائط پر بجلی گھر لگائے. اور پوری دنیا میں دیکھیں, امریکہ میں بھی یہ لگے اور بھی باقی دنیا میں بھی, ملیشیا میں بھی لگے, لیکن جو ریٹس تھے اور جو انویسٹمنٹ بتائی گئی کہ اتنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری لگی ہے, وہ امریکہ سے بھی زیادہ تھی اور ملیشیا سے بھی زیادہ تھی. تو پھر انہوں نے اپنی مرضی کے اس میں معاہدے کیے اور انٹرنیشنل آربیٹریٹرز جو ہیں اس کو انہوں نے شامل کیا, یعنی کہ ثالثی جو ہے وہ انٹرنیشنل رکھی تاکہ ان معاہدوں سے پھرا نہ جا سکے. اور معاہدوں میں معاہدہ توڑنے کی کوئی شک بھی نہیں تھی. تو اس میں یہ ہوا کہ جی کہ ایک بجلی میپ پیدا کرنے کے لیے میں نے ایک پلانٹ لگا لیا ہے اور اس کی میں نے بتایا کہ یہ اس کی کیپیسٹی ہے, اتنی بجلی میں آپ کو دوں گا. تو اب میں آپ سے اتنی بجلی لوں یا نہ لوں, یا وہ جو بجلی کا بنانے والا کارخانہ ہے اس کی کیپیسٹی کم ہو جائے بے شک, لیکن پیسے اتنے ہی جائیں گے جتنے طے ہو گئے. اور یہ اتنا بڑا بوجھ تھا ہماری معیشت پہ اور ہمارے اس پہ کہ آج ہم سب اس کو فیس کر رہے ہیں. اب یہ ساری باتیں تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں, لیکن اب اگلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے ان کو ختم کرنے کا, ان بجلی گھروں کو, کہ ان کے ساتھ ہم معاہدے ختم کریں, اتنی بجلی مہنگی کیوں لیں, اور جس سے پوری معیشت جو ہے وہ بوجھ تلے دب گئی ہے. انڈسٹری کے پاس بجلی نہیں ہے, لوگوں کے پاس بجلی خریدنے کی طاقت نہیں ہے, تو انڈسٹری بھی اگر مہنگی بجلی لے گی تو مہنگی پروڈکشن ہوگی تو ملک کے اندر بھی وہ چیزیں مہنگی ہوں گی اور باہر ہم ایکسپورٹ کر نہیں سکتے. تو یہی ہوتی ہے معیشت. اس کے علاوہ کیا معیشت ہوتی ہے کہ آپ کی انڈسٹری چل رہی ہو اور آپ کی جو ڈومیسٹک ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہو, یہی معیشت ہوتی ہے. تو اگر یہی نہیں تو پھر کیا ہونا ہے. تو اس پہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے مہنگے بجلی گھروں والا, یہ ابھی نہیں اٹھا, لوگوں کے سامنے تو ابھی آیا ہے نا. تو اس پہ ایک ورکنگ بہت پہلے ہو گئی تھی, اور وہ ورکنگ جو سب سے زیادہ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے نگران دور میں. یہ جو پچھلا نگران دور گزرا ہے 1 سال کے پہ محیط اندازاً, تو اس میں یہ ساری ورکنگ ہوئی تھی. اور جو اس میں جو اس ورکنگ کو تھوڑا ہیڈ کر رہے تھے, اور بھی لوگوں کے ساتھ تھوڑا ایسے ہی لفظ بولا کہ کچھ اور بھی تھے, تو وہ تھے محمد علی صاحب, جن کو ابھی کل وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ میں دوبارہ شامل کیا ہے, ظاہر ہے کہنے پہ کیا ہے. تو وہ جو ورکنگ کروا رہے تھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو لے کے آئیں تاکہ یہ اپنی ورکنگ پہ عمل درآمد کروا سکیں. ایک جنرل صاحب بھی ہوں گے اس میں, اس ٹاسک فورس میں, جو آئی پی پیز کا معاملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن جن کے ذریعے ہوگا, جس ٹاسک فورس کے ذریعے ہوگا. تو بہت سی تجویزیں, ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ 19 ہیں آئی پی پیز
زیادہ ہیں، لیکن 19 میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو، 19 ہیں، ان میں سے 8 تو ویسے ہی اس سال جو ہے نا ان کا معاہدے پورے ہو رہے ہیں تو وہ بند ہو جائیں گے، اور باقی جو ہیں وہ 2031 تک ہیں، تو وہ خاصا لمبا ٹائم ہے۔ تو ایک تجویز یہ ہے کہ ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے، ان کو کہا جائے کہ آپ اپنا معاہدے جو ہیں ان کو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ان معاہدوں کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں، اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں، اور یہ جو کیے ہوئے ہیں آپ کے معاہدے اس طرح نہیں چل سکتے۔ طے یہ ہوا ہے کہ جو بات چل رہی ہے، تجویز ہے، اور جو شاید پیش کی جائے گی ان کے ساتھ بات کی جائے گی کہ 4,000 ارب روپے ایک دفعہ ہی ان کو ادا کر کے تو ان سے جان چھڑا لی جائے۔ تو یہ دو فی الحال تجاویز چل رہی ہیں، اور یہ 19 جو آئی پی پیز ہیں ان کے حوالے سے۔ باقی میں نے اس لیے کہا کہ 19 سے زیادہ ہیں، وہ اس میں چائنا کے ہیں، اور چائنا جو ہے وہ اس پہ ناخوش ہے کہ ان کے جو آئی پی پیز ہیں ان کے حوالے سے آپ کوئی پالیسی کو چینج کریں۔ تو اس پہ پھر ایک ابھی محمد اورنگزیب صاحب جو ہمارے گئے تھے وزیر خزانہ، چائنا گئے، تو اس پہ انہوں نے جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو چائنا نے خاصا اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اب یہ طے ہوا ہے کہ وہ آئی پی پیز جو ہیں وہ گیس کی بجائے ان کو کول پہ لے آیا جائے، کول جو ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے تھر کول پہ، تاکہ اس کی جو پرائس ہے وہ اس طرح سے کہ اس کی جو اس پہ جو لاگت آتی ہے، ان کی جو فیول بنانے کے لیے جو ان کا جو را مٹیریل ہے اس کی قیمت کم ہو جائے گی، تو بجلی کی قیمت بھی کم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک تجویز دی گئی ہے۔ تو اچھا، اس میں ایک جو پولیٹیکل پہلو ہے اس کا بھی وہ بھی بتا دوں کہ یہ آئی پی پیز کو میں نے جیسے بتایا کہ یہ کام بہت پہلے ہو چکا تھا، اس پہ ورکنگ ہو چکی تھی، پھر اٹھوایا گیا، پھر ماحول بنایا گیا، تو فار گڈ پرپس اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیاسی حکومت تو ہے، اب وہ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ کریڈٹ کس کو جائے گا، تو کریڈٹ کا فی الحال مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے اویس لغاری صاحب پرسوں جو ہے غور اعجاز صاحب کے حوالے سے خاصے سخت بولے ہیں۔ کریڈٹ کا مسئلہ ہے کہ کریڈٹ کس کو ملنا چاہیے۔ جماعت اسلامی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دے کے، وہ چاہ رہے ہیں ان کو کریڈٹ مل جائے، پورا نہیں تو کچھ نہ کچھ مل جائے کہ ہمارا پریشر تھا۔ یہ گورنمنٹ والے چاہ رہے ہیں کہ نہیں، کریڈٹ ہمارے ہی رہنا چاہیے، اور جنہوں نے یہ کام کروایا ہوا ہے پہلے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ کریڈٹ ان کے پاس جائے۔ تو یہ ایک ایشو ہے، لیکن یہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ بھی مل ملا کے ہو ہی جائے گا، کیونکہ شہباز شریف صاحب چیزوں پہ زیادہ دیر تک اڑتے نہیں ہیں۔ تو اب رہ گیا باقی کہ قانون جو بنا تھا اس کی ترمیم جو ہوئی تھی، تو قانون جو پاس ہو گیا تھا دونوں سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی، اب اس پہ پریزیڈنٹ کے سائن جو ہیں وہ بھی ہو گئے ہیں، تو وہ قانون بن گیا ہے۔ اور اس قانون کے خلاف جو پٹیشن گئی تھی، جو پی ٹی آئی لے کے گئی تھی، وہ آج بھی اس پہ اجلاس، ججز کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ متوقع تھا کہ آج اجلاس ہوگا، کیونکہ ہر 8 دن بعد اجلاس ہوتا ہے، لیکن شاید چھٹیوں کی وجہ سے یہ 15 دن پہ چلا گیا ہوگا، لیکن آج اجلاس نہیں ہوا۔ اگر ہوا تو پھر شاید اگلی جمعرات کو ہوگا، اور اس میں یہ فیصلہ ہو کہ کب اس پٹیشن کو فکس کرنا ہے۔ اور یہ جو اس کے حوالے جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں پہ، اس پہ جو تفصیلی فیصلہ جو ابھی تک نہیں آیا، اور اس کی خاصی ڈیمانڈ ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا، تو اس پہ بھی سنا ہے کہ یہ اگلے ہفتے کے اینڈ پہ، یہ جو اگلا ہفتہ شروع ہوگا اس کے اینڈ پہ جمعۃ المبارک کو شاید یہ فیصلہ جو ہے وہ آ جائے۔ اور اس میں کچھ ججز جو ہیں، کوئی سنا ہے کہ 4 کے قریب ججز جو ہیں وہ اپنا فیصلے کے علاوہ علیحدہ علیحدہ نوٹ بھی لکھ رہے ہیں، اور جس میں وہ کچھ پالیٹکس کو ڈسکس کریں گے کہ آئین اور قانون کے علاوہ وہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کو اس وقت جو ان کے نزدیک ان کے خیال میں جو تھی، اور اس کو وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں۔ وہ 4 ججز، جسٹس منیب کہہ رہے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں، شاہد وحید صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، شاید جسٹس عائشہ بھی ہوں، لیکن بہرحال جو بھی ہوگا کچھ 4 ججز کے نام آ رہے ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ نوٹ دیں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ نوٹ کیا ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ
جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ تو یہی ہے. تو اگلے ہفتے کے اینڈ تک اس پہ تفصیلی فیصلہ بھی آ جائے گا. اور مین وائل حکومت جو ہے وہ کیا چال چل جاتی ہے, جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اس پاس ہونے والی, اس منظور ہونے والی ترمیم کی روشنی میں ان ارکان کو ری نوٹیفائی کر دے جو معطل کیے گئے تھے, اور وہ حکومت کے خلاف 2/3 میجارٹی واپس آ جائے. تو یہ تو بہت بڑا چھکا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ کب کیا ہوتا ہے, آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے.